اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے کسی صحابی کو برا نہ کہو. کیوں؟ فرمایا میرا صحابی ایک مد جو راہ خدا میں صدقہ کرے اور بعد میں آنے والا احد کا پہاڑ سونے کا بھر کر بھی خرچ کر دے، فرمایا وہ میرے صحابی کے آدھے اجر کو بھی نہیں پا سکتا. بظاہر میں دیکھیں تو احد کا پہاڑ بڑا ہے، بتایا جاتا ہے کہ 15 کلومیٹر پہ پھیلا ہے احد کا پہاڑ. وہ سارا سونے کا بھر کر راہ خدا میں خرچ کرنا یہ کسی کے بس کا روگ نہیں. لیکن اگر کوئی اتنا سونا بھی خرچ کر دے، اور میرے حضور فرماتے ہیں میرا صحابی صرف ایک مد جو خرچ کرے، فرمایا وہ ہمارے صحابی کے آدھے اجر کو بھی نہیں پا سکتا. وجہ کیا ہے؟ دیکھیں عقل یہ کہتی ہے سونا مہنگا ہے، قیمت میں زیادہ ہے، مقدار میں زیادہ ہے، لہذا اس کو صدقہ کرنے کا ثواب بھی زیادہ ہونا چاہیے. سادہ سی بات ہے، میں آپ سے پوچھوں ایک شخص نے راہ خدا میں 1 کروڑ روپیہ خرچ کیا اور دوسرے شخص نے 1 روپیہ خرچ کیا، ثواب کس کو زیادہ ملنا چاہیے؟ جس نے 1 کروڑ خرچ کیا. ایک شخص نے 100 نفل پڑھے، دوسرے شخص نے 2 نفل پڑھے، ثواب کس کو زیادہ ہونا چاہیے؟ جس نے 100 نفل پڑھے. عقل یہ کہتی ہے عمل زیادہ ہے، مقدار زیادہ ہے، ریٹ زیادہ ہے، صدقے کا ثواب زیادہ ہونا چاہیے. لیکن یہاں پر ذرا توجہ چاہوں گا، ایک طرف احد کا پہاڑ اور وہ سونے کا بھرا ہوا، اور دوسری طرف صرف مد جو ہیں، اور میرے حضور فرماتے ہیں وہ سونے کا پہاڑ خرچ کرنے والا ہمارے صحابی کے آدھے اجر کو بھی نہیں پا سکتا. وجہ کیا ہے؟ توجہ چاہوں گا. وجہ صرف یہ ہے صاحب، میرے شیخ فرمایا کرتے ہیں بیٹا فرق صرف یہ ہے کہ ان کی آنکھوں نے جمال رسول دیکھا ہے، انہوں نے جلوہ محبوب بھی تو دیکھا ہوا ہے. تم صرف جو ہے وہ مد جو دیکھ رہے ہو کہ ان کا کیا وزن ہوگا. اللہ اکبر، تم صرف مد جو دیکھ رہے ہو، رب اپنے رسول کی نسبت دیکھ رہا ہے، رب اپنے رسول کے چہرے کی زیارت کرنے والی کی آنکھوں کو اجر دے رہا ہے، ان کے ہاتھوں کو. فرق یہ ہے کہ انہوں نے میرے رسول سے وفا کی ہے، انہوں نے میرے رسول کے پیچھے نمازیں پڑھی، انہوں نے میرے رسول کی صحبت اختیار کی ہے، انہوں نے میرے رسول کی زیارت کی ہے، لہٰذا ان کا مد جو کبھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. تو یہاں سے بات کیا سمجھ میں آئی؟ رب یہ نہیں دیکھتا کہ عمل چھوٹا ہے یا عمل بڑا، یہ نہیں دیکھتا، بلکہ دیکھتا یہ ہے کہ میرے رسول کی نسبت کس کے پاس ہے. اور اگر وہ مد جو والوں کے پاس ہے تو وہ احد پہاڑ سے بھی زیادہ فضیلت رکھنے والوں میں شامل ہو جاتے ہیں. تو یہ بنیادی ایک ہماری ایمان کی بیس ہے. کسی صحابی کے بارے میں رائی کے دانے کے کروڑویں حصے کے برابر بھی کبھی دل میں کوئی میلا لفظ کا خیال بھی نہیں آنا چاہیے. اگر ایسا ہو گیا خدا نہ خواستہ تو زندگی بھر کی ساری کمائی ضائع ہو جائے گی، ایمان سلامت نہیں رہے گا، یاد رکھیے. اور میں یہاں ایک اور بات بھی کر دوں، یہ کس کی شان بیان ہو رہی ہے؟ آج بڑے زور سے کہا جاتا ہے کہ عمل کرو، معاذ اللہ کوئی تو اتنا بڑھ گیا اس نے کہا کہ عمل کر لو، کل قیامت کے دن نبی کام نہیں آئے گا، عمل کام آئے گا. تو میں کہتا ہوں ذرا غور تو کریں، رب کی نگاہ میں عمل کی حیثیت کیا؟ عمل تو اتنا سا ہے، مد جو خرچ کیے، اور دوسری طرف سونے کا پہاڑ، اور وہ بھی سونے کا بھرا ہوا احد کا پہاڑ. لیکن میرے حضور فرماتے ہیں وہ ہمارے صحابی کے آدھے اجر کو بھی نہیں پا سکتا. تو یاد رکھیے گا عمل بھی وہ قبول ہے جو محبوب کی اتباع میں کیا جائے گا، جو محبوب کی ادا سمجھ کے کیا جائے گا. اور وہ عمل جس میں حوالہ رسول نہ ہو وہ عمل ہی نہیں ہے. جس نسبت میں قرآن نے واضح نہیں کہا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ، ان لوگوں کا جو میرے رسول کا انکار کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن ان کا آخرت میں رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی حصہ نہیں ہوگا. عمل تو بڑا ہے لیکن حصہ کوئی بھی نہیں ہے. تو عمل بھی وہ رنگ دکھاتا ہے جس کو محبوب کی ادا سمجھ کر محبوب کی اتباع میں محبوب کی محبت میں کیا جائے تو وہ عمل قبول ہے، بصورت دیگر وہ عمل بھی قبول نہیں ہے. اور یہ ادب کا انداز ہے اور یہ ایمان کی سلامتی ہے. خیر بات لمبی نہ ہو جائے، میں جو موضوع بیان کرنا ہے تو تمام صحابہ رشد و ہدایت کا روشن مینار، اور رہتی دنیا تک انسانیت ان نفوس قدسیہ سے روشنی حاصل کرتی رہے گی. ان معتبر ترین ذوات میں بڑا معتبر نام ہے سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام. 18 ذوالحجہ چونکہ ان کا یوم وصال ہے تو میں نے چاہا کہ اسی مناسبت سے ہم ان کے ذکر خیر سے اپنی روحوں کی تسکین کا ساماں کرتے ہیں.
اتنے معتبر صحابی ہیں، اتنے معتبر صحابی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 2 صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے ان کے عقد نکاح میں دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں آئی، اور یہ ان کی شخصیت کا بہت بڑا حوالہ ہے. فضیلت کی بات ہے، عظمت کی بات ہے کہ حضور علیہ السلام کی 2 بیٹیاں ان کے عقد نکاح میں. اور یہ بات بھی ذہن نشین رکھیے گا، اس دھرتی پہ جب سے انسانیت کو وجود ملا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ اس زمین کے اوپر کوئی دوسرا شخص ایسا نہیں ہے کہ جس کے نکاح میں ایک نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہوں. پوری انسانیت میں یہ اعزاز حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس. کتنا بڑا اعزاز ہے، عزت کی بات ہے، شرف کی بات ہے، عظمت کی بات ہے، مقام کی بات. لیکن ایک اور پہلو بھی ذرا یہاں دیکھیے گا، جب کوئی شخص اپنی بیٹی کا انتخاب کرنا چاہتا ہے تو 10 مرتبہ سوچتا ہے، آج کے اس گئے گزرے دور میں بھی، کہ میں جس شخص کو اپنی بیٹی دے رہا ہوں اس کا کردار کیسا ہے، اس کا اخلاق کیسا ہے، اس کا معاشرے میں نام کیسا ہے، اس کا رویہ کیسا ہے، اس کا انداز کیسا ہے. چونکہ اپنی بیٹی اپنی عزت ہوتی ہے، اور انسان کسی کے نام کے ساتھ جب جوڑنے لگتا ہے، ہم نے اس دور میں دیکھا ہے گیا گزرا شخص بھی ہو جو اخلاقی طور پہ خود پست ہو، لیکن بیٹی کا انتخاب کرتے وقت وہ 1 انچ کی بھی گنجائش نہیں رکھتا کسی موضوع پر. بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان بھائی ہیں، بہنیں ہیں، والدہ ہے، وہ کسی جگہ پر راضی ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اپنی بیٹی کا نکاح کر دینا چاہیے، لیکن جب بڑے بزرگ بیٹھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں بھائی ہم کمپرومائز نہیں کریں گے. تم نے دولت دیکھی ہے، ہم یہ چیز بھی دیکھتے ہیں، تم نے یہ چیز دیکھی ہے، ہم یہ بھی معیار رکھتے. بندہ 10 12 14 ضابطے قائم کرتا ہے اور پھر اس کے بعد فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے یہ فیصلہ اپنی بیٹی کے حق میں کرنا ہے. 10 مرتبہ وہ سوچتا ہے. اور یہ دستور زمانہ ہے کہ جو شخص جتنا بڑا ہوتا ہے اس کا معیار بھی اتنا بڑا ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں وہ بہت بڑا شخص ہے، بھائی اس کے معیار پہ ہم پورے نہیں اتر سکتے. ذرا مجھے بتائیں کائنات میں میرے حضور سے بھی بڑا کوئی ہے؟ اور پھر مجھے بتائیں جب اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی کا فیصلہ کرنا چاہا ہوگا، 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ حضور کی نگاہوں میں تھے اور سارے بڑے معتبر تھے، لیکن میں قربان جاؤں حضرت عثمان غنی کے کردار پہ، میں قربان جاؤں اے عثمان آپ کے اخلاق پر، میں قربان جاؤں اے عثمان آپ کے انداز معاشرت پر، کہ آپ اتنے معتبر تھے میرے رسول کی نگاہ میں کہ حضور علیہ السلام نے جب اپنی بیٹی کا انتخاب 1 مرتبہ نہیں 2 مرتبہ کیا تو نام حضرت عثمان غنی کا لبوں پہ آیا. اور پھر حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا، لوگوں اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی میں ایک ایک کر کے اپنے عثمان کے نکاح میں دیتا چلا جاتا. کتنا معتبر ہے نام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہی وجہ حضور علیہ السلام نے ایک دن اپنی بیٹی سے فرما دیا، فرمایا اے بیٹا عثمان کی عزت اور تکریم کیا کرو، عثمان وہ شخص ہے جس کے اخلاق تمہارے رسول کے اخلاق کے قریب تر ہے. کہا عثمان میرے اخلاق کے قریب قریب ہے، تو فرمایا اپنی بیٹی سے کہا کہ عثمان کی عزت اور تکریم کرنا. کتنے معتبر ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. ان کی شخصیت سے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے. لیکن 3 چیزیں میں چاہوں گا ہم سب اپنی زندگی میں یہ شامل کریں اور ہمیشہ ان 3 چیزوں کا جو ہے وہ خیال اور پاس رہے. پہلی چیز جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت سے ہمیں سیکھنی چاہیے وہ ان کا انداز شرم و حیا ہے. بہت زیادہ شرم کرنے والے، احساس رکھنے والے شخصیت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. معروف روایت آپ نے علماء، آقا کریم علیہ السلام گھر میں تشریف فرما تھے. ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں دروازے پہ دستک ہوئی، پوچھا گیا کون، تو بتایا گیا کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور ملاقات کا شرف چاہتے. آقا کریم علیہ السلام نے اجازت عنایت فرمائی، حاضر خدمت ہوئے، حضور علیہ السلام کے پاس بیٹھ کر گفتگو کرتے رہے. تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ دستک ہوئی، پوچھا گیا کون، تو بتایا گیا کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ملاقات کا شرف چاہتے. آقا کریم علیہ السلام نے اجازت عنایت فرمائی، حاضر خدمت ہوئے، گفتگو چلتی رہی، محفل رسول جمی تھی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کونے میں پردے میں بیٹھ کر اپنے رسول کے انداز کو دیکھ رہی تھی. فرماتی کہ آقا کریم علیہ السلام کی مبارک پنڈلی سے کچھ کپڑا ہٹا ہوا تھا اور اس کی سفیدی ہمیں دکھائی دے رہی. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ بدن کا وہ حصہ ہے جو انسان کے سطر میں شامل نہیں. مرد کا سطر ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک،
تو پنڈلی سے کپڑا ہٹ جانا، بعض اوقات انسان گھر میں بے تکلف بیٹھا ہوتا ہے. اب فرماتی کہ آقا کریم علیہ السلام تشریف فرما تھے کہ دروازے پہ تیسری مرتبہ دستک ہوئی. پوچھا گیا کون؟ تو بتایا گیا کہ جناب عثمان ہے اور ملاقات کا شرف چاہتے. آقا کریم علیہ السلام نے اجازت عنایت فرمانے سے قبل جلدی سے اپنی مبارک پنڈلی پہ کپڑے کو ٹھیک کیا اور کہا کہ اب میرے عثمان کو اجازت دے دو. آقا کریم علیہ السلام کے پاس تشریف فرما ہوئے، ملاقات ہوئی، باتیں چلتی رہیں. تھوڑی دیر کے بعد جب مجلس برخاست ہوئی، ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں کہ حضور میں نے دیکھا کہ جناب ابو بکر آئے تو آپ اسی طرح تشریف فرماتے، جناب عمر آئے تو آپ اسی طرح تشریف فرماتے، لیکن جیسے ہی جناب عثمان کی آمد کی خبر ملی تو آپ نے اپنی مبارک پنڈلی سے کپڑے کو ٹھیک کر لیا. تو آخر اس کی وجہ اور حکمت کیا تھی؟ یہاں ایک بات رک کر کہنا چاہوں گا کہ حضور علیہ السلام کو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے غور، اتنی توجہ، اتنے انہماک سے دیکھتی تھی. یار میرا آپ کا محبت کا تعلق ہے، لیکن میں نے کتنی مرتبہ کپڑے کو اوپر کیا، نیچے کیا، آپ کو تو نہیں یاد رہے گا. اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ گھر والی ہیں، لیکن گھر کے اندر اتنے سال حضور کے ساتھ گزارے، لیکن ایک ایک موقع میں محبوب کی ایک ایک ادا زبان نہیں یاد تھی. کتنا چھوٹا سا عمل تھا، لیکن حضرت عائشہ نے نوٹ کیا کہ پہلا شخص آیا، دوسرا شخص آیا، اور تیسرے کے بارے یہ تبدیلی آئی ہے، اور یہ ایسا کیوں ہوا ہے؟ کتنی توجہ سے حضور کو انہوں نے دیکھا تھا. اسی لیے شاید میرے رسول نے کہا تھا لوگوں دین سیکھنا ہے تو میری عائشہ سے بھی سیکھ لینا. چونکہ غور سے دیکھا ہے تو رسول کو غور سے دیکھا ہے تو دین تو روحوں میں اترا ہوگا نا. چونکہ وہ جانتی تھی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک پیغمبر خدا کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ. تو ہر عمل ہدایت کا پیغام دیتا تھا نا. تو پوچھ لیا کہ حضور جی یہ عمل میں نے دیکھا کہ آپ نے فوراً مبارک پنڈلی پہ کپڑے کو ٹھیک کر لیا. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ اگر میں ایسا نہ کرتا تو عثمان جو بات پوچھنے کے لیے آئے تھے ادب اور حیا کی وجہ سے وہ پوچھ ہی نہ پاتے. اور فرمایا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے رب کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں؟ اس قدر شرم و حیا والی شخصیت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی. اچھا یہاں ایک اور بات بھی سیکھنے کی ہے جو ہمیں سیرت کے پہلو میں دکھائی دیتی. یقیناً یہ بات آپ نے علماء سے پہلے بھی سنی ہوگی، لیکن یہاں پر ایک دوسرا پہلو بھی دیکھیے کہ جناب ابو بکر آئے، جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہم آئے تو حضور اسی طرح تشریف فرما رہے، لیکن جیسے ہی تیسرا شخص ساتھ میں شامل ہوا حضرت عثمان غنی، تو چونکہ ان کی شخصیت میں یہ وصف نمایاں تھا، اور اگر حضور فرماتے میں اس طرح ہی بیٹھا رہتا تو حیا کی وجہ سے بات ہی نہ پوچھ پاتے جو وہ پوچھنا چاہتے. یعنی جو سیرت کی سیکھنے والی بات ہے کہ مجھے اور آپ کو آنے والے شخص کے مزاج کا خیال کرنا چاہیے کہ کیسا شخص ہے، وہ جیسا شخص ہو اور زون میں اسے رکھنا چاہیے تاکہ وہ پریشان ہو. ہمارے بعض اوقات ہوتا ہے بڑے بڑے علماء جو ہے لوگ شادی پہ انوائٹ تو کر لیتے ہیں لیکن وہ بیچارے خود آ کے پریشان ہو جاتے ہیں. تو اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ان چیزوں کو نہیں پیش نظر رکھ سکتے اور ہماری برادری کی رسومات یا بے حیائی کا کلچر اسی طرح، تو ہمیں اس آنے والے شخص کے مزاج کا خیال کرنا چاہیے کہ اس کو ہم اتنی آزمائش میں کم یہ اخلاقی پہلو تو پیش نظر ہو. تو حضور علیہ السلام نے حالانکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ غلام تھے، حضور کے امتی تھے، لیکن حضور نبوت کے منصب پر تھے. اس کے باوجود، اور یہ کوئی غیر شرعی بات نہیں تھی، صرف ان کے ایک اخلاقی جو وصف میں نمایاں پہلو تھا، حضور علیہ السلام نے اس نمایاں پہلو کا بھی حیا کیا. چونکہ آنے والا بڑا حیا دار شخص تھا، آقا کریم علیہ السلام اس کا احساس کیا اور آقا کریم علیہ السلام فرمایا اگر میں ایسا نہ کرتا تو وہ اپنی بات نہ پوچھ پاتے. اس قدر حساس طبیعت آقا کریم علیہ السلام نے. تو لہٰذا ہمیں بھی جب کبھی کوئی مہمان ہمارے گھر آ جائے یا ہم کسی کی طرف جائیں تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے جس کا دوسرا شخص بھی لحاظ رکھتا ہے، تاکہ ہم اس کے رنگ میں ڈھلیں گے تو زیادہ قربت و محبت پیدا ہوگی. اللہ اکبر. اسی لیے علماء نے لکھا کہ جب آپ کسی کے ہاں جائیں تو داخل ہونے سے قبل اس سے اجازت لیں جہاں وہ بٹھانا چاہے وہاں بیٹھے. اور جب آپ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھتے ہیں تو لوگ جو ہے وہ احساس محبت کے ساتھ جو ہے وہ نکھرتے ہیں. تو یہ وہ چیز ہے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا کی تھی. حیا کا جوہر بہت بڑا جوہر ہے. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ حیا ایمان کا حصہ ہے. میں اس پہ غور کر رہا تھا کہ ایمان اتنی بڑی چیز ہے، اللہ اور اس کے رسول کو ماننا یہ ایمان ہے، اور اس ماننے کے اندر حیا ایمان کا حصہ ہے. یعنی اتنی بنیادی چیز ہے
کہ اس کو ایمان کا حصہ قرار دیا گیا. اور فرمایا جب ان میں سے ایک رخصت ہوتی ہے تو دوسری خود بخود رخصت ہو جاتی ہے. اس قدر جڑی ہوئی چیز ہے حیا ایمان کے ساتھ. ایک شخص کے قریب سے حضور علیہ السلام گزرے اور وہ اپنے بھائی کو حیا کے عنوان پر نصیحت کر رہا تھا. تو آقا کریم علیہ السلام فرمایا کہ داہو، اس کو چھوڑ دو. فرمایا کہ فائز الحیا من الایمان، حیا تو ایمان کا حصہ ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ جب حیا رخصت ہو جائے ففعل ما شئت، پھر جو تیرا دل کرے تو کر. یعنی حیا ہے تو پھر حیا روک لیتی ہے، لیکن اگر حیا نہ رہے انسان کے پاس تو ففعل ما شئت، فرمایا پھر جو تیرا دل ہے تو کر. جب حیا ہی نہیں رہی پھر اس کو کون سمجھائے گا؟ بہت سارے کام. اور یہ حیا اگر انسان کی تربیت میں رکھ دی جائے، اولاد کے سینے میں حیا کا جوہر محفوظ ہو، تو پھر بہت ساری چیزیں ہیں جن کے کہنے کی ضرورت نہیں رکھتی. انسان کو حیا مانے ہوتا ہے انسان خاموشی اختیار کر لے. بہت سارے کام انسان کرنا چاہتا ہے لیکن حیا کی وجہ سے نہیں کر پاتا. تو یہ حیا ایک بہت قیمتی جوہر ہے جس کا ہمیں ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے کہ یہ متاع عزیز ہے میرے پاس، جس کو میں نے اپنی دامن میں محفوظ رکھنا ہے. اور صرف آنکھوں کا حیا نہیں، لہجوں میں بھی حیا رہنا چاہیے، رویوں میں حیا پیش نظر رہنا چاہیے، انداز میں حیا رہنا چاہیے، لباس میں حیا. لیکن جس دور سے آج ہم گزر رہے ہیں یہ حیا باختہ معاشرہ ہے. آنکھوں سے بھی حیا چھین لیا گیا، لباس سے بھی حیا چھین لیا گیا، لہجوں سے حیا چھین لیا گیا. معذرت کے ساتھ اگر آپ ناراض نہ ہو تو ممبر و محراب سے بھی حیا چھین لیا گیا، ورنہ ممبر و محراب کے اوپر یہ چیز موجود ہمیں دکھائی دیتی. لیکن آج ہم یہاں دیکھ رہے ہیں جس دور سے ہم گزرے ہیں کہ حیا ہر شے سے رخصت ہوتی جا رہی، جبکہ ہم اصحاب رسول کی زندگیاں دیکھتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ کے رسول تشریف فرمائے، صحابہ بیٹھے ہیں. آقا کریم علیہ السلام نے پہیلی کے انداز میں ایک سوال پوچھا اور حضور میں کہ صحابہ وہ کون سا درخت ہے جس کی مثال مومن کی سی ہے؟ تو صحابہ فرماتے ہیں ہم جنگل کی جڑی بوٹیوں کی طرف غور کرنے لگے اور کسی کے ذہن میں کوئی جواب نہ آیا. اور آقا کریم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ میرے اصحاب سوچنے کے باوجود زبان پر جواب نہیں لا پا رہے، تو آقا کریم علیہ السلام نے فوراً وقفہ سکوت توڑا اور حضور میں صحابہ وہ درخت تو کھجور کا درخت ہے. یہاں ایک بات دیکھیے حیا کتنا تھا حضور کو اپنے صحابہ کا. یعنی سوال پوچھا، اور سوال پوچھنا کسی بھی استاد کا یہ انداز تدریس ہوتا ہے تاکہ سننے والوں کی توجہ اس طرف آ جائے. تو آقا کریم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ کوئی شخص جواب نہیں دے رہا تو حضور علیہ السلام نے فوراً جواب خود ہی بتا دیا تاکہ جو سننے والے ہیں وہ کسی پریشانی کا شکار نہ ہو. تو کیا آج ہمارے ہاں یہ مزاج ہے؟ ہمیں اپنے بچپن میں اچھی طرح یاد ہے، ہم محفل میں آگے نہیں بیٹھتے تھے. جو شخص آگے بیٹھے گا اسے کوئی نہ کوئی فرض یا واجب نماز کا یا کسی اور چیز کا بتانا پڑے گا. اور انسان ڈرتا ہوتا تھا دوران تقریر بھی، کوئی پیچھے سے اٹھا لیتا ہے، کوئی آگے سے اٹھا لیتا ہے. اور کتنے لوگ ہیں جو مجالس میں جاتی صرف اس لیے نہیں تھے کہ ہمیں رسوا کر دیا جائے. ایک صاحب تقریر کرتے ہوئے سوال پوچھتے ہیں، پہلے مجمع سے پوچھتے ہیں اور پھر ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں سوال کا جو جواب خود آتا ہے ہم سننا بھی وہی چاہتے ہیں. ایک سوال کے 10 جواب ہیں لیکن جو ہمیں آتا ہے ہم وہی سننا چاہتے ہیں. پہلے ہم مجمع کو رسوا کرتے ہیں اور پھر ہماری تسلی نہیں ہوتی اور ہم علم کا خنجر پکڑ کے پھر ممبر پہ شروع ہوتے ہیں اور ساتھ ہم بتاتے ہیں آپ تو درس نظامی پڑھے ہوئے ہیں، آپ نے تو فلاں ڈگری بھی کی ہوئی، آپ کو اتنا بھی نہیں پتا. اور پھر ہم اس کے جواب دیتے ہیں. یہ انداز میرے رسول کا نہیں تھا. آقا کریم علیہ السلام لوگوں کی جو ہے وہ عزتوں کے محافظ تھے. اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ کسی شخص میں 100% عیب موجود ہوتا تو آقا کریم علیہ السلام کبھی مجلس میں اس کا نام لے کر بات نہ کرتے، بلکہ حضور فرماتے ہیں لوگوں کو پتہ نہیں آج کل کیا ہو گیا ہے، لوگ یوں بھی کر لیا کرتے. تو جس شخص کے اندر وہ عیب ہوتا وہ اپنے اندر اتر جاتا کہ کیسے رسول ہیں، جانتے بھی تھے پھر بھی میرا نام نہیں لیا. تو اس کی تربیت ہوتی تھی. تو یہ حیادار جو ہے وہ معاشرے کا ایک خوبصورت پہلو ذرا دیکھیے کہ مجلس رسول برخاست ہوگی، صحابہ اٹھ کے گھروں کو چلے گئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد محترم سے عرض کرتے ہیں کہ ابا جی آج صبح مجلس رسول لگی تھی نا؟ کہا ہاں بیٹا حضور تشریف فرماتے. تو کہا کہ حضور علیہ السلام نے سوال بھی پوچھا تھا؟ کہا ہاں بیٹا آقا کریم علیہ السلام نے سوال پوچھا تھا. تو کہا پھر جواب؟ کہا کہ اس وقت تو بیٹا جواب کسی کے ذہن میں نہیں آیا. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ابا جی اللہ کی قسم مجھے جواب آتا تھا.
تو کہا بیٹا اگر آپ کو جواب آتا تھا آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ عمر کو بھی خوشی ہوتی کہ عمر کے بیٹے کو جواب آتا تھا. تو سنیے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب. وہ فرمانے لگے ابا جی میں نے صرف اس لیے جواب نہیں دیا کہ جب مجلس میں ابو بکر و عمر جیسے لوگ چپ بیٹھے ہیں تو ابن عمر پھر تمہیں بھی چپ رہنا چاہیے. یہ تھا وہ حیا جو تربیت کے اندر رکھا گیا تھا. لیکن آج ہم کس جگہ پہ ہیں؟ یہ سیاست اللہ بھلا کرے ہم سب کا. اس کے اندر باپ کی پارٹی اور ہے, بیٹے کی پارٹی اور ہے, لیکن رشتہ تقدس سب پامال ہو جاتا ہے. یہ عید کے موقع پہ کتنے ڈرائنگ روم گرما گرم رہے اور جو ہے کتنے لوگوں نے کتنوں کی عزت پامال کرتے. ڈرائنگ روم سجا ہے, عید کا موقع ہے, اور ایک بیٹا ترکی ب ترکی جواب دیتا ہے. نہ سفید بالوں والے کا حیا کرتا ہے, نہ چچا تایا کا حیا کرتا ہے, اور باپ بھی کہتا ہے اصل بیٹے بڑے اپ ڈیٹڈ ہے نا جی, یہ سوشل میڈیا کا دور ہے, اب تو کوئی دباب لائے تو پھر دلائل کے ساتھ بات کرتے ہیں جی. بچے تو یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے ہیں, وہ ہمارے والا دور نہیں رہا. خاک پڑے ہیں میاں جن کو بڑوں سے بات کرنے کا بھی انداز سمجھنا ہے, سفید بالوں والے کا بھی جس کو حیا اور پاس نہ رہا. جبکہ میرے رسول کی تعلیمات تو یہ تھی, آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے سفید بالوں والے کا حیا کیا وہ ایسے ہے گویا اس نے اپنے رب کا احترام کیا. تو یہ دین سکھایا گیا تھا. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارے بچپنے میں بچے گلی میں کھیل رہے ہوتے تھے تو ایک بابا جی مسجد میں نماز پڑھنے جاتے تھے. جیسے ہی وہ مسجد سے نکلتے کسی کو کہنا نہیں پڑتا تھا, تو بچے اپنا کھیل چھوڑ کر آگے بڑھ کر ان سے سلام لیتے, اور جب تک وہ بزرگ مسجد کی گلی مڑ نہ جاتے کھیل شروع نہیں ہوتا تھا. یہ حیا تھا جو معاشرے میں موجود تھا. کسی بڑے کے سامنے مسجد میں مجلس میں بیٹھے آگے گزرتے تھے, پیچھے سے گزرنا. یہ کس نے سکھایا تھا؟ یہ بچپنے میں ماں باپ حیا کا جوہر ہے جو اولادوں کے سینوں میں رکھتے تھے. کسی سے اختلاف رائے ہو سکتا ہے آپ کا, لیکن اختلاف رائے کرتے وقت نہ باپ کا رشتہ یاد رہے, نہ سفید بالوں والے کا حیا رہے, نہ تعلیمات رسول کا پاس رہے. اور ہم بڑے سچے ہوتے ہیں, ہمارے پاس بڑا اپ ڈیٹڈ ڈیٹا ہے, تو کیا فائدہ ان معلومات کا جس نے سینوں سے حیا کا جوہر بھی چھین لیا. لہجوں میں حیا رہے اور آنکھوں میں حیا رہے. معاشرے کا حیا کبھی مجلس کا ایک حیا ہوتا ہے کہ ہم مجلس میں بیٹھے, ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا بچپن کے اندر. یہ منظر میری آنکھوں نے تو کئی بار دیکھا, آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ کچھ معززین آ رہے ہیں, علماء ہیں یا بزرگان دین ہیں یا کوئی بڑا شخص آ رہا ہے. ایک شخص سگریٹ پی رہا ہوتا تھا, وہ سگریٹ ہاتھ میں مسل دیتا تھا, پتہ بھی ہوتا تھا ان کو بھی کہ یہ پینے والا سگریٹ, لیکن اس لمحے میں جو ہے وہ لوگ حیا سامنے رکھتے تھے. تو ہمیں ان چیزوں کا ادب اور پاس ہمیشہ اپنی اولادوں کو سکھانا ہے. اور میرے رسول نے فرمایا اگر حیا رخصت ہو دے فافعل ما شئت, پھر جو تیرا جی کرے تو کرتا رہے. تو اس معاشرے میں یہی تو ہوا, ٹی وی چینلز پر آ کر حیا بھی ختم کر دیا گیا, اور جو حال بنا پڑا وہ کسی سے بھی مخفی نہیں. تو اس دورے پر فتن کے اندر مجھے اور آپ کو کبھی بھی اپنی اولادوں کا, حضور اسلام نے اپنے صحابی کو نصیحت کی, حضور فرمایا کہ اپنی اولاد کو ادب سکھانے کے لیے گھر میں کوڑا لٹکا کے رکھنا, یعنی اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. میرے ابا جی کہا کرتے تھے کہ اولاد کو جو ہے وہ سونے کا نوالا کھڑاؤ, لیکن جہاں بے ادب ہونے لگے تو تم شیر بن جاؤ. اس وقت ان کو جو ہے کمپرومائز نہیں ہوگا. ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. یہ نہیں کہ بچہ تھپڑ پہ تھپڑ مارے جا رہا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ ایسے نہیں ہوگا تو ایسے نہیں ہوگا. ادب اور حیا ان کے جوہر کا, اس کا کبھی بھی ہم جو ہے وہ نقصان برداشت نہیں کر پائیں گے. ادب اپنی اولادوں کو سکھائیں, حیا کا جوہر ان کی تربیت میں رکھیں. دوسری چیز, وقت سمٹ گیا, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت سے جو ہمیں ملتی ہے وہ ان کا راہ خدا میں مال لٹانا ہے. جب کبھی بھی موقع بنتا آقا کریم علیہ السلام کے لب واہ ہوتے اور حضور فرماتے لوگوں جہاد کے لیے فنڈ پیش کرو. مجلس میں لوگ ایک دوسرے کی طرف ابھی دیکھنا چاہتے تھے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے, عرض کرتے حضور عثمان کا مال حاضر خدمت. غزوہ کا موقع تھا, آقا کریم علیہ السلام نے جو ہے وہ اعلان کیا لوگوں جہاد کے لیے فنڈ دو, تو سب سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کھڑے. حضور 100 اونٹ بما ساز و سامان کے اللہ کی راہ میں پیش کرتا ہوں. آقا کریم علیہ السلام کو خوشی ہوئی, لیکن شاید ضرورت ابھی زیادہ تھی, تو حضور علیہ السلام نے پھر ترغیب دلائی اور حضور میں کہ لوگوں اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے مال پیش کرو. کسی اور نے کیا کھڑے ہونا تھا, پھر جناب عثمان کھڑے ہو گئے. حضور 200 اونٹ بما ساز و سامان کے آپ کی راہ میں قدموں میں نچھاور کرتا ہوں. آقا کریم علیہ السلام پھر ترغیب دی. اللہ اکبر. یہاں ترغیب دینے والوں کے لیے بھی میں کہنا چاہوں گا کہ یہ سنت نبوی ہے.
دیکھو ہمیں اپنے حصے کا کام کرنا. بعض اوقات ہم ترغیب دیتے اگلا نہیں دیتا, تو ہم نے کو اپنی ذات کے لیے تھوڑی مانگا صاحب. بعض کا بندہ کہتا ہے یار یہ تو بڑا مشکل کام ہے. یار میرے لیے مشکل ہے یا آپ کے لیے مشکل ہے یا اللہ کے رسول کے لیے مشکل تھا؟ حضور تو منصب نبوت پہ تھے, اور حضور علیہ السلام کی اپنی ذات تو اتنی کامل کہ آقا کریم علیہ السلام کے گھر 3 ماہ چولہا نہیں جلا, لیکن حضور نے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا. ذات کے لیے تو 1 روپے کے جو ہے وہ روادار نہیں ہوتے اہل محبت, لیکن اللہ کا حکم ہے تو اللہ کے رسول جو ہے ترغیب دلا رہے. اب تیسری مرتبہ ترغیب دلائی تو پھر حضرت عثمان غنی کھڑے ہو کے عرض کیا 300 اونٹ بما ساز و سامان آپ کی خدمت میں پیش کروں. اور لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ جب مال پیش کرنے کی باری آئی تو 950 اونٹ لا کر حضور کے قدموں کے سامنے کھڑے کر, اور اتنے درہم اتنے دینار, میں نے ایک جگہ پہ پڑھا, اتنے درہم اتنے دینار لا کر حضور کی جھولی میں ڈال دیے کہ آقا کریم علیہ السلام یوں ایسے محبت کرتے تھے اور ساتھ مسکراتے تھے. اور حضور فرماتے لوگوں آج کے بعد عثمان جو بھی کام کرے گا اللہ اس کو نفع ہی دے گا, عثمان کو نقصان نہیں ہوگا, عثمان کو کوئی عمل بھی نقصان نہیں دے گا. اللہ کیسا منظر ہوگا یار, حضور کو خوش کر دیا, سب کچھ لا کے محبوب کے قدموں پہ نچھاور کر دیا. اور یہی وجہ ہے کہ آج تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا اکاؤنٹ مدینہ المنورہ میں آج بھی موجود ہے. ہر موقع کے اوپر حضرت عثمان غنی مال راہ خدا میں خرچ کرنے کا جذبہ رکھتے تھے. تو اللہ نے اگر آپ کو وسعت دی ہو, کبھی یہ نہ سوچے, اس کی ضمانت حضور علیہ السلام نے لی, قسم اٹھائی حضور نے, فرمایا اللہ کی قسم صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا, مال بڑھ جاتا ہے. تو جب اپنی اولادوں کو کاروبار پہ بٹھائیں, جہاں ان کو مارکیٹنگ سکلز سکھائیں, جہاں ان کو کاروباری اصول سکھائیں, ان کو جمع نفی کے حساب سکھائیں, بتائیں بیٹا یہاں انویسٹ نہیں کرنا, یہاں کرنا ہے, یہ ڈیڈ پارٹیاں ہیں, ہم بتاتے ہیں نا سب کچھ کہ یہاں پر فائدہ نہیں ہوا, یہ ہمارا تجربہ ہے, تم بھی سیکھ لو. اور اگر بچہ اس تجربے سے دائیں بائیں ہٹنے لگے ہمیں غصہ بھی آ جاتا ہے کہ یہ والی راہ تو 2 ماہ پہلے ہم نے فیصلہ کیا تھا بند ہے, یہ والی گلی تو 4 سال پہلے میں نے دیکھی تھی, یہ کیوں وقت ضائع کرتا ہے. ہم بچوں کو ڈانٹ دیتے ہیں, ہم نہیں انویسٹ کرنے دیتے چونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے یہاں نقصان ہوگا. تو میں کہتا ہوں جہاں نقصان ہو وہاں سے پیسے نکال کر آپ وہاں ڈالتے ہیں جہاں فائدہ ہو. تو یار ہماری عقل, ہمارا فہم, ہمارا تجربہ, ہمارا مشاہدہ, ہر جگہ پر ایک گنجائش موجود ہے. ہو سکتا ہے میرا مشاہدہ غلط ہو سکتا ہے میرا تجربہ ماضی کا غلط ہو, بیٹا ٹھیک کہہ رہا ہو, یہ ساری جگہ پہ بحث ہو سکتی ہے, لیکن ایک رستہ وہ ہے جہاں میرے رسول نے ضمانت دی قیامت تک کے لیے, فرمایا صدقہ کرنے سے مال کبھی کم نہیں ہوگا. میں محمد قسم اٹھا کے تمہیں بتاتا ہوں. تو حضور نے قسم اٹھائی ہے, کبھی دل میں خیال نہ آئے کہ وہاں کیسے پورے ہوں گے, وہ کیسے پورے ہوں گے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا جب میرے پیسے کم ہونے لگتے ہیں میں لوگوں کو چھوڑ دیتا ہوں, میں رب سے تجارت کرتا ہوں. تو جب تم لوگوں سے تجارت کرو, لیکن اگر پیسے بڑھانا چاہتے ہو تو اپنے رب سے تجارت کرو, اور آپ اس شخص پر نشان لگائیں جو رب کی راہ میں بانٹتا ہے. اللہ اس کو ترقی, عروج اور نفع کی دولت عطا کرتا ہے. تو خود بھی خرچ کریں, اپنی اولادوں کے ہاتھوں سے دلوائیں. اور کبھی بیٹا خرچ کرنا چاہے تو آپ کا دل بڑا ہونا چاہیے کہ یہ صحیح راہ پہ چل پڑا. اور اس پہ خاص طور پہ کہوں گا زکوٰۃ میں کوئی گنجائش نہ دیں, اس کو 100% اچھے طریقے سے. اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم صدقات کرتے تو ہم کہتے ہیں سب کچھ ہی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, نہیں, زکوٰۃ 2.5% یہ سب سے پہلے فرض ہے, اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں, اس کو خوش دلی کے ساتھ ادا کریں. اور پھر دوسرے بار جتنا خرچ, جتنا بڑھانا چاہتے اتنا خرچ کرنا شروع کر. بعض کا اچھا کسی کو کہ وہ کہتا ہے اچھا انشاءاللہ آپ دعا کریں اللہ خیر فرمائے, جب آئیں گے تو ہم جو ہے بانٹیں گے. بندہ کہتا ہے آئیں گے تو بانٹیں گے, اوپر سے آواز آتی بانٹو گے تو آ جائیں گے. بس اتنا سا فرق ہے. بندہ کہتا آئیں گے تو بانٹیں گے, ادھر سے آواز آتی بانٹو گے تو آ جائیں گے. اب اگر یہ اوپر والی بات کو مان لے کہ بانٹوں گا تو وہ آ جائیں گے, تو اس کا مطلب ہے الذین یؤمنون بالغیب, یہی تو ہے. دیکھو وہ تو اتنا یقین تو ہمیں کمپنی پہ بھی ہوتا ہے. کمپنی کہتی ہے آپ 50 لاکھ روپے انویسٹ کریں, یہ سیزن ہے, تو ہم دعوے سے کہتے ہیں آپ کو 10% پروفٹ تو آنا ہی آنا, خرچہ نکال کے 10% بچے گا. جبکہ وہ آیا نہیں, اس نے سمجھایا ہے ہمیں, اس نے کہا یہ ادھر ادھر ہوگا, یہ اتنی پارٹیاں لگ جائیں گی, اتنا پروفٹ آ جائے گا, اتنے خرچے ہیں. آپ کہتے ہیں رینٹ پہ بڑا دکان کا, وہ کہتا ہے اتنا رینٹ ڈال لو, اتنا ڈال لو, اتنا ڈال لو. پھر وہ کہتا ہے جو آنے والا ہے اس کے بارے میں کہتا ہے یہ 10%, تو پھر بھی ہم یقین دہانی کراتے ہیں. تو ہمیں یقین آ جاتا ہے کسی کمپنی کے مینیجر پر, کہتے ہیں ہاں یار 10% تو پھر بھی بچے گا, تو ہم وہاں انویسٹ کر دیتے ہیں.
جو 10% بچا نہیں ہے، کوئی ایک شخص ضمانت دے رہا ہے، ہم بے دریغ اس پر یقین کر کے جو ہے وہ انویسٹمنٹ کر دیتے ہیں. 10% پہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، جو آیا نہیں. ایک بندے پہ یقین ہے جس خالق نے پیدا کیا، وہ کہتا ہے 10 گنا 70 گنا 700 گنا پھر 2 گنا، اور پھر کہا یرزق من یشاء بغیر حساب، جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے بھی عطا کرتا ہے. یار اس کا جو حساب کی 700 گنا تک ہے، میرا نہیں خیال کہ کوئی کاروبار ایسا ہوگا جس میں 700 گنا پروفٹ ہوگا. چلو اس کو 2 سے ضرب دے لو، 1400 گنا تو نہیں ہوگا. اچھا کوئی ہو سکتا ہے ایسا کاروبار بھی زمین پہ ہو جس میں 1400 گنا پروفٹ ملتا ہو، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے کہ 1400 گنا. لیکن پھر بھی شاید کوئی اتنا بڑا کاروبار بھی ہو. لیکن آگے پھر کہا اچھا 1400 گنا، یرزق من یشاء بغیر حساب، جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے عطا کرتا ہے. یار وہ حساب سے بھی عطا کرے تو کم از کم 1400 گنا عطا کرتا ہے، تو اس کی یہ شان ہے. تو ہم کیوں نہ ادھر انویسٹ کریں، تو اپنی اولادوں کو خاص طور پر اس کام پہ لگایا جائے. تیسری بات جو بڑی اہم بات ہے، جس کے لیے سارا مضمون میں نے چھیڑا اور آپ کے سامنے رکھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شخصیت کا ایک خوبصورت پہلو یہ ہے کہ جس وقت ان کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا اور لوگ ان کے خون کے پیاسے تھے اور جان کے در پہ تھے، اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپشن موجود تھا کہ وہ جان نثار صحابہ کی فوج مقابل میں کھڑا کرتے تھے، اور ان کا حق تھا، وہ کر سکتے تھے، چونکہ وہ خلیفۃ الرسول تھے اور خلافت کے خلاف کھڑے ہونے والا شخص باغی گنا جاتا ہے. لہٰذا ان کے پاس آپشن موجود تھا کہ وہ ایسا کرتے اور اپنی جو ہے وہ خلافت پر اپنی جو ہے وہ خلافت کو مضبوط کر لیتے. خون کے پیاسے لوگ باہر کھڑے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا محاصرہ کر لیا گیا، اور دوسری طرف انہیں اپنے رسول کی حدیث یاد ہے. یہاں ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ یار وہ خلافت ہی چھوڑ دیتے، یعنی انہوں نے جان کی قربانی پیش کر دی، شہادت کو قبول کر لی، خلافت چھوڑ دیتے. جبکہ آپشن موجود ہے نا کہ جب آپ جو ہے وہ حالت جنگل میں ہے، جنگل کے اندر آپ موجود ہیں اور کوئی چیز جو کھانا جائز نہیں ہے لیکن جان کا خطرہ ہے، تو انسان اتنی مقدار میں وہ گوشت کھا سکتا ہے جو نہیں کھانا جائز، جس سے اس کی جان بچے. یعنی جان بچانے کی خاطر اسلام گنجائش دیتا ہے کہ آپ جو کام نہیں جائز وہ بھی کر لیں تو جان بچانی ضروری ہے. یہاں آپشن موجود تھا کہ وہ خلافت چھوڑ دیتے، جان بچا لیتے، لیکن انہوں نے یہ رستہ اختیار نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا اے عثمان اللہ تجھے ایک قمیض پہنائے گا، لوگ چھیننا چاہیں گے، عثمان تو نے نہیں چھوڑنی. کتنا مشکل عاشق کا امتحان ہے. ایک طرف خون کے پیاسے ہیں، دوسری طرف خلافت جا رہی ہے، اور تیسری طرف آپشن ہے کہ اپنے رسول کی حدیث چھوڑ دو، اپنے رسول کی بات چھوڑ دو. کہا خلافت بھی چھوڑی جا سکتی، لیکن خلافت چھوڑ تو رسول کی بات جاتی ہے، بات نہیں چھوڑ سکتا. جان جاتی ہے، اگر جان بچاؤں تو مدینے میں حضور کے شہر میں تلواریں ٹکراتی ہیں. کتنا مشکل امتحان ہے. خلافت چھوڑ دوں تو حضور کی بات جاتی ہے، بات تو نہیں چھوڑ سکتا. اچھا بات پکڑ لوں، خلافت بچا لوں، تو مدینہ الرسول کے اندر کچھ تو خون کی ندیاں بہتی ہیں. کیا فیصلہ ہے عاشق کا؟ کہا مدینے کا تقدس میری وجہ سے پامال نہیں ہوگا، میں رسول اللہ کی حدیث بھی نہیں چھوڑوں گا. رہ گئی میری جان تو یہ پہلے ہی محبوب کی ہے، تو میں محبوب کے نام پہ قربان ہو جاتا ہوں. لوگ میرا خون کریں، میں کیوں کروں؟ ایسا نہیں ہوگا کہ عثمان کی وجہ سے مدینہ الرسول کے اندر جو ہے وہ کچھ تو خون کی ندیاں بہیں. ایسا نہیں ہوگا. عثمان کی جان تو جا سکتی ہے، نہ رسول اللہ کی حدیث چھوڑوں گا، نہ رسول اللہ کے شہر کا تقدس چھوڑوں گا. اپنی جان پیش کر دی. اور یہ عاشق کا انداز ہے. عاشق اپنی جان بھی پیش کر دیتا ہے، لیکن نہ اپنے محبوب کے شہر پہ بات آنے دیتا ہے، نہ اپنے رسول کی امت ٹوٹنے دیتا ہے، نہ ہی اپنے رسول کی جو ہے وہ بات چھوڑتا ہے. یہ عاشق کا مزاج ہوتا ہے. تو آج میں بھی عاشق ہوں، آپ بھی عاشق ہیں. ہم دیکھیں کہ آج ہمارے خاندان ٹوٹ رہے ہیں، برادریاں ٹوٹ رہی ہیں، رشتے ٹوٹ رہے ہیں. یار ہماری تو محلے تھے، ہماری مسجدوں کے نمازی بھی آپس میں یکجا بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو پھر مجھے بتائیں گنبد خضرا میں حضور کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. کل تلک تو ہمارے ایک عاشق نے اپنی جان پیش کر کے امت جوڑ دی تھی. آج ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ ہم بھی تو غور کریں. اپنی جان کی قربانی دے کر بھی اگر دو بھائیوں کو ملایا جا سکتا ہے تو محبت کا پہلو آگے بڑھانے کا مزاج پیدا کریں.
سلو کر لینے کا حوصلہ پیدا کریں, معاف کر دینے کی عادت کو اختیار کریں, اپنے جذبات کی قربانی پیش کریں, اپنی بحث چھوڑ دیں. واصف صاحب نے کہا تھا کہ لوگ بحث نہیں چھوڑتے, لوگ دوست گنوا بیٹھتے. بڑی تلخ حقیقت ہے, ہم بحث نہیں چھوڑتے, دوست چھوڑ دیتے. خدا را اپنے جذبات پہ کنٹرول کیجیے, اپنے لہجوں میں نرمی پیدا کیجیے اور جوڑنے کی کوشش کیجیے. قربانی دیں گے تو پھر اتحاد پیدا ہوگا. اگر ہر شخص یہ سوچے گا کہ میری ہی بات مانی جائے تو سب کی بات تو ماننا ممکن نہیں. تو ہر شخص یہ چاہتا ہے, ہم تو کسی کی سلو بھی کروائیں تو ہم کہتے ہیں ہمارے ڈیرے پہ آنا سلو کروا دیں گے. ہم اپنا ڈیرے کی چدراہٹ, کسی کی لڑائی میں دو بھائی ناراض ہیں, دو بہنوں کی سلو ہونی ہے, دو خاندانوں کی ہے, دو برادریوں کی ہے, دو رشتہ داروں کی ہے, تو چودھری صاحب کہتے ہیں میرے ڈیرے پہ آنا. وہ اپنا ڈیرا پروموٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. چاہیے تو یہ تھا ہم سلو کروانے والے بن جاتے, ہم کسی کے گھر چلے جاتے, ہم جا کے سلو کروا دیتے. تو جوڑنے کی کوشش کیجئے, سلو کر لینے کا حوصلہ پیدا کیجئے. جذبات کی قربانی دینا پڑے, ذات کی قربانی دینا پڑے, نام کی قربانی دینا پڑے, ناموری کی قربانی بعض کا دینا پڑ جاتی. بعض کا بندے کو اپنا اشتہار سے نام اٹھانا پڑ جاتا ہے جس کی وجہ سے کام ہو جاتا ہے. کتنے دین کے کام ہے رک گئے. وہ یہ کہتے ہیں ہمارا اشتہار پہ نام لکھو تو ہم کرواتے ہیں, ورنہ رہنے دو. یہ سیاست بھی ساری ناموری کا ہی نام ہے. تو جب تک ہم اپنے نام کی قربانی نہیں دیں گے صاحب, کام آگے کیسے بڑھے. کتنی تنظیمات, چھوٹی چھوٹی ادارے, چھوٹے چھوٹے تحریکیں بنی, لیکن نام کی بات آئی تو سب پیچھے ہٹ گئے. کہا نہیں, نام ہمارا لکھو تو پھر فنڈ دیتے ہیں, نام ہمارا لکھو تو پھر ساتھ چلتے ہیں, عہدہ ہمارا دو تو پھر یہ والا عہدہ دو تو پھر کام کرتے ہیں. میرے استاد مکرم فرمایا کرتے تھے بیٹا کام ہی کرنا ہے تو پھر عہدہ کیا کرنا ہے. اگر عہدہ لے کر بھی کام کرنا ہے تو پھر کام ہی کیجیے, تاکہ عہدے کے چکر سے ہی نکل آئیں. تو آئیں میں اور آپ اپنی ذات سے لے کر اپنے جذبات تک, اور اپنے رویوں سے لے کر اپنے مزاج تک, اگر ہمارے قربانی دینے سے دو بھائیوں میں صلح ہوتی ہے, دو بہنوں میں محبت پیدا ہوتی ہے, دو رشتوں کا تقدس پامال ہونے سے بچ جاتا ہے, میں اپنے وجود کو غنیمت سمجھوں, آپ اپنے وجود کو غنیمت سمجھیے, محبت کی شمع روشن کیجیے. اللہ مجھے آپ کو توفیقات عمل نصیب فرمائے. وآخر